بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے ہوا اور کب شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور پوری طور پر کابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اجلاس بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک رائے یہ تھی کہ آپ کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے تیسری رائے یہ آئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، مگر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب رائےوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت والی رائے کو زیادہ ترجیح دی، یعنی ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کو پسند فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ ہجرت کے سال سے اسلام کو عزت اور قوت ملی، ہجرت کے سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت نصیب ہوئی۔ ہجرت کے سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات بیان کرنے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہونی چاہیے، اور ہجرت کی وقت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور پہلی مہینہ محرم کو رکھا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔